میری شادی کے بعد میری 3 نندیں اپنے بچوں سمیت آئے دن گھر آ جاتی اور شام کا کھانا کھا کر اپنے خاوند کے لیے سالن تک لے کر جاتی تھیں۔ شروع میں تو کافی برداشت کیا، پھر میں نے کہنا شروع کر دیا، میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے 10 لوگوں کا روزانہ کھانا پکانا پڑتا ہے۔ لیکن شوہر صاحب الٹا مجھ پر بول پڑے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ یہ سن کر میری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ شروع کے دن تو کسی خواب کی طرح تھے۔ ذیشان میرا بہت خیال رکھتے تھے اور امی یعنی میری ساس بھی مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خوش فہمیوں کی دھند چھٹنے لگی تھی اور مجھے احساس ہوا کہ اس گھر میں میری حیثیت ایک فرد سے زیادہ ایک ایسی مشین کی ہے جس کا کام صرف دوسروں کی فرمائشیں پوری کرنا ہے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ کچن کی کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن اندر جھانک رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ روشنی سکون کے بجائے نئی ذمہ داریوں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ میں نے بوجھل قدموں سے باورچی خانے کا رخ کیا۔ رات کو دیر تک سب کے برتن دھونے اور کچن صاف کرنے کی وجہ سے میری کمر میں ہلکی سی درد تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر 10 بجے تک ناشتے کی میز نہ سجی تو امی کے ماتھے پر بل پڑ جائیں گے۔ میں نے بھی آٹا گوندنا شروع ہی کیا تھا کہ باہر ہال سے بچوں کے چیخنے اور دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا کیونکہ یہ شور صرف نائلہ آپا کے بچوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور کچن سے باہر جھانکا تو نائلہ آپا اپنے 3 بچوں ساتھ صوفے پر براجمان تھیں اور امی ان کے بچوں کو پیار کر رہی تھیں۔ امی پچھلے اتوار ہی تو وہ یہاں سے گئی تھیں اور آج منگل کو پھر آ گئی تھیں۔ نائلہ آپا نے مجھے دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہنے لگی کہ سحر دیکھو، بچے ضد کر رہے تھے کہ نانی کے گھر جانا ہے اور میرا اپنا دل بھی صبح سے بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو آج کا دن یہیں گزار لیتے ہیں۔ امی نے فوراً ان کی تائید کی اور میری طرف دیکھ کر بولی کہ سحر اب باتیں چھوڑو اور جلدی سے نائلہ کے پسندیدہ آلو والے پراٹھے بناؤ اور دیکھو بچوں کے لیے بھی کچھ خاص بنانا، بیچارے صبح سے بھوکے ہوں گے۔ میں دوبارہ کچن کی تپش میں واپس آ گئی تھی۔ پراٹھے بیلتے ہوئے میرے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ نائلہ آپا کے بچے ہال میں ادھم مچا رہے تھے۔ کبھی کوئی گلدان گرتا تو کبھی صوفے کی کشن زمین پر پڑے ہوتے، لیکن کسی نے انہیں ٹوکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے ایک ایک کر کے 10 پراٹھے تیار کیے کیونکہ نائلہ آپا کے بچے ماشاءاللہ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ ناشتے کی ٹرے لے کر جب میں ہال میں آئی تو نائلہ آپا موبائل میں مگن تھیں اور بچے پراٹھوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ امی مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھیں، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ سحر کیا تم نے ناشتہ کر لیا ہے یا تمہیں چائے چاہیے؟ ابھی ناشتے کے برتن سنک میں ہی پڑے تھے کہ 11:30 بجے دروازے کی گھنٹی پھر بجی۔ اس بار شائستہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آ دھمکی تھی۔ گھر میں اچانک سے رونق تو بڑھ گئی تھی، لیکن میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ شائستہ نے آتے ہی صوفے پر بیگ پھینکا اور کہنے لگی کہ اف سحر، کچن سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو ابھی سے بھوک لگنے لگی ہے۔ امی نے وہیں سے آواز لگائی کہ سحر بیٹا، اب دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو، شائستہ آئی ہے تو ماش کی دال رہنے دو، بلکہ فریزر سے گوشت نکال لو اور اچھا سا سالن بناؤ۔ شائستہ کو دال پسند نہیں ہے نا؟ میں نے سنک میں پڑے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھا اور پھر امی کی طرف مڑی۔ امی میں اکیلی ہوں، اتنے سارے لوگوں کا کھانا اور پھر ان بچوں کا شور، اگر آپ کہیں تو آج باہر سے کچھ منگوا لیں۔ امی کی آنکھوں میں فوراً غصہ اتر آیا تھا اور وہ تیکھے لہجے میں بولی کہ سحر، جوان ہو کر ایسی باتیں کرتی ہو، ہم نے بھی عمریں گزار دی خدمت کرتے کرتے، یہ تمہاری نندیں ہیں اور یہ ان کا اپنا گھر ہے، اگر وہ ایک دن کے لیے یہاں آتی ہیں تو کیا تم کھانا بھی نہیں بناؤ گی؟ چلو شاباش، جلدی کرو، مہمانوں کے سامنے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ شائستہ اور نائلہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بچوں کے اسکول کی باتیں کر رہی تھیں اور سسرال کے قصے سنا رہی تھیں، لیکن کچن کا راستہ جیسے ان کے لیے بند تھا۔ میں گوشت بھون رہی تھی اور پسینے سے میرا برا حال تھا۔ کچن کی حبس اور تپش میرے سر میں درد پیدا کر رہی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے جب میں نے دسترخوان لگایا تو سب ایسے ٹوٹ پڑے جیسے واقعی کئی دنوں کے بھوکے ہوں۔ کھانے کے دوران نائلہ آپا نے کہا کہ سحر، نمک تھوڑا کم ہے، اگلی بار ذرا چکھ لینا، اور ہاں، شام کی چائے کے ساتھ کچھ میٹھا بھی بنا لینا۔ میرا دل بہت چاہ رہا ہے۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے تھے، لیکن میرے نصیب میں آرام کہاں تھا۔ میز پر بکھرے برتن، جھوٹے کھانے اور فرش پر گری ہوئی بچوں کی روٹیاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے گہری آہ بھری اور برتن دھونے لگی۔ ابھی تک میں نے خود ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ جب میں فارغ ہو کر کچن سے نکلی تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ کہیں گر کر سو جاؤں۔
لیکن ابھی تک شام کی چائے اور رات کے کھانے کا مرحلہ باقی تھا۔ عصر کے وقت آسمہ بھی اپنے میاں کے ساتھ آ گئی۔ اب گھر میں 10 سے 12 لوگ ہو چکے تھے۔ آسمہ سب سے چھوٹی تھی اور سب کی لاڈلی۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا کہ آج رات کا کھانا تو سحر بھابھی کے ہاتھ کی بریانی کا ہوگا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بریانی بنانا کوئی معمولی کام نہیں تھا اور وہ بھی اتنے سارے لوگوں کے لیے۔ میں نے بے بسی سے ذیشان کا سوچا کہ وہ کب آئیں گے اور کب مجھے اس عذاب سے نجات ملے گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا ہے۔ گھڑی کی سوئیاں شام کے 7 بجا رہی تھیں اور گھر کا نقشہ کسی میلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہال میں تینوں نندوں کے بچے صوفوں پر اچھل رہے تھے اور امی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کہکہے لگا رہی تھیں۔ کچن میں حبس اس قدر تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے ابھی بریانی کے لیے پیاز کاٹا ہی تھا کہ نائلہ آپا اندر آئیں اور بڑے پیار سے کہنے لگیں کہ سحر دیکھو، آج شائستہ کے میاں بھی آ رہے ہیں تو بریانی ذرا زیادہ بنانا۔ اور ہاں، آسمہ کہہ رہی تھی کہ اسے ساتھ میں رائت اور کباب بھی چاہیے ہوں گے۔ میں نے چولہے کی آنچ دھیمی کی اور اپنی سوجی ہوئی انگلیوں کو دیکھا جو سارا دن کام کرنے سے اکڑ چکی تھیں۔ میں نے نائلہ آپا کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا کہ آپا، میں صبح 7 بجے سے کچن میں ہوں، اگر آپ میں سے کوئی تھوڑی سی مدد کر دیں تو کھانا جلدی تیار ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی نائلہ آپا کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے تھے اور انہوں نے تیکھے لہجے میں جواب دیا کہ سحر، ہم تو یہاں سکون کرنے آتے ہیں، اگر یہاں آ کر بھی ہمیں کچن میں ہی گھسنا ہے تو پھر اپنے گھر کیا برے تھے۔ تم جوان ہو ماشاءاللہ، اللہ نے ہمت دی ہے، ذرا سا کام کر کے تھک جاتی ہو۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی اور کچھ ہی دیر بعد ہال سے امی کی اونچی آواز سنائی دی کہ کچھ لوگوں کا ضرر بہت چھوٹا ہوتا ہے، اپنوں کی خدمت کرنا بھی انہیں بوجھ لگتا ہے۔ یہ طنز سیدھا میرے کلیجے کے پار ہوا تھا۔ میں نے خاموشی سے آنسو پونچھے اور دوبارہ بریانی کے پتیلے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رات کے 9 بجے جب دسترخوان لگا تو سب ایسے ٹوٹ پڑے جیسے واقعی میری محنت کی انہیں کوئی قدر نہیں تھی۔ کھانے کے دوران ہر کوئی اپنی پسند اور ناپسند بتاتا رہا، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ سحر تم کیوں نہیں بیٹھ رہی، تم نے کچھ کھایا یا نہیں۔ کھانا ختم ہوتے ہی نائلہ آپا نے سنک کے پاس آ کر کہا کہ سحر، یہ جو سالن بچ گیا ہے اس کا ایک ڈبہ پیک کر دو، میرے میاں صبح دفتر لے جائیں گے۔ اور شائستہ نے بھی اپنا حصہ پہلے ہی علیحدہ کر لیا تھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی کہ میں یہاں اکیلی کھپ رہی ہوں اور یہ لوگ کل کا انتظام بھی یہیں سے کر رہی ہیں۔ رات کی 11 بجے جب سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور میں برتن دھو کر فارغ ہوئی تو میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں جب اپنے کمرے میں آئی تو ذیشان آرام سے بیڈ پر لیٹے موبائل دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر لرزتی آواز میں کہا کہ ذیشان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا کہ ہاں کہو، کیا بات ہے سحر؟ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ ذیشان، آپ کی بہنیں جب آتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کا اس طرح بار بار بچوں سمیت آنا اور 10 لوگوں کا کھانا اکیلے بنانا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ذیشان نے ایک دم سے موبائل سائڈ پر رکھا اور ان کی آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ سحر، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میری بہنیں ہیں اور یہ ان کا اپنا گھر ہے، کیا اب وہ اپنے بھائی کے گھر سے کھانا بھی نہیں لے جا سکتی؟ میں نے کہا کہ ذیشان، بات کھانے کی نہیں ہے، بات احساس کی ہے۔ میں سارا دن کچن کی تپش میں جلتی ہوں، شام کو میری کمر میں شدید درد ہوتا ہے، لیکن آپ کی بہنیں مدد کرنے کی بجائے الٹا مجھ پر طنز کرتی ہیں اور آپ بھی کبھی میرا ساتھ نہیں دیتے۔ ذیشان کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ انہوں نے بیڈ سے اٹھ کر چیخنا شروع کر دیا کہ سحر، مجھے لگتا ہے تم ٹھیک عورت نہیں ہو، تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے اور تم میرے خاندان میں پھوٹ ڈالنا چاہتی ہو۔ میری بہنیں اس گھر کی رونق ہیں اور اگر تمہیں ان کی خدمت کرنا بوجھ لگتا ہے تو یہ تمہاری بدنیتی ہے۔ آج کے بعد میری ماں یا بہنوں کے بارے میں ایسی کوئی بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل پاش پاش ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ میرا دکھ سمجھیں گے، لیکن انہوں نے تو الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ میں نے اس طرح تہیہ کر لیا کہ اب میں کبھی ان سے شکایت نہیں کروں گی۔ میں نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن سسکیوں کی آواز دبانے کے لیے میں نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس گھر میں میری حیثیت صرف ایک بے جان مشین کی ہے جسے استعمال تو سب کرتے ہیں مگر اس کی قدر نہیں کرتے۔ ذیشان کی وہ بات کہ تم ٹھیک نہیں ہو میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں صرف کام کروں گی اور کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ذیشان کی اس تلخ گفتگو کے بعد میں نے جیسے اپنے وجود پر خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ اگلے کئی دن تک میں نے ایک مشینی انداز میں گھر کے سارے کام نمٹائے، نہ کوئی شکوہ کیا اور نہ ہی کوئی فرمائش۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری یہ خاموشی ذیشان کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کر دے گی یا امی کو میری تھکان کا احساس ہوگا، لیکن یہاں تو سب الٹا تھا۔ میری خاموشی کو سب نے میری رضا
سمجھ لیا تھا اور کام کا بوجھ پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ پورے 20 دن گزر چکے تھے۔ میں نے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ فون پر بات ہوتی تو امی کی آواز سن کر میرا دل بھر رہا تھا، لیکن میں انہیں اپنی تکلیف نہیں بتانا چاہتی تھی۔ بدھ کی صبح میں نے ہمت کر کے امی سے پوچھا کہ امی جی، اگر آپ کہیں تو میں آج دوپہر کو اپنی ماں کے گھر ہوں آؤں، کافی دن ہو گئی ہیں ان سے ملے ہوئے۔ امی نے موبائل سے نظریں ہٹائیں اور بیزاری سے کہا کہ ہاں چلی جانا، لیکن دیکھو گھر کے سارے کام ختم کر کے جانا اور شام کی کھانے سے پہلے واپس آ جانا۔ مجھے رات کو دیر سے کھانا پسند نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میں خوشی خوشی کچن میں لگی اور بجلی کی تیزی سے سارے کام نپٹا دیے۔ برتن دھوئے، گھر میں جھاڑو لگایا، پودوں کو پانی دیا اور دوپہر کا سالن بھی بنا کر ڈھک دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بس 2 گھنٹے امی کے پاس بیٹھوں گی تو میرا بوجھل دل تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی اور تیار ہونے لگی۔ میں نے اپنا پسندیدہ نیلا جوڑا پہنا اور بالوں کو سلیقے سے سنوار دیا۔ میں نے ذیشان کو بھی کال کر کے بتا دیا تھا۔ ابھی میں نے اپنا پرس اٹھایا ہی تھا کہ باہر ہال سے وہی جانی پہچانی آوازیں آنے لگیں۔ نائلہ آپا اور شائستہ اپنے بچوں سمیت لاؤنج میں ڈھیر ہو چکی تھیں۔ میرا دل ایک دم سے ڈوب گیا۔ میں لرزتے قدموں سے باہر آئی تو نائلہ آپا نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ واہ سحر، آج تو بڑی تیاری ہے، کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ امی نے وہیں سے صوفے پر بیٹھے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ ہاں، یہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے۔ مہارانی کو 20 دن میں ہی یاد ستانے لگی ہے۔ میں نے دبی آواز میں کہا کہ امی، میں نے سارا کام کر لیا ہے اور سالن بھی بنا دیا ہے، میں بس 2 گھنٹے میں مل کر واپس آ جاؤں گی۔ نائلہ آپا نے ایک دم سے پینترا بدلا اور کہنے لگی کہ امی دیکھیں ذرا، ہم یہاں اتنی دور سے دھوپ میں تپتے ہوئے آئے ہیں اور یہ صاحبہ ہمیں چھوڑ کر مائکے جا رہی ہے۔ اب ان بچوں کے لیے چپس کون بنائے گا؟ اور شام کو ہم نے سوچا تھا کہ پکوڑے کھائیں گے۔ یہ سنتے ہی امی کا پارا فوراً ہائی ہو گیا اور وہ مجھ پر برس پڑی کہ سحر، تم تو بس ہر وقت مائکے بھاگنے کی کرتی ہو، تم تو کبھی گھر میں ٹکتی ہی نہیں ہو۔ میری بیٹیاں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آتی کہ وہ کچن سنبھالے اور تم مٹر گشتی کرو۔ اب یہ پرس رکھو اور کچن میں جاؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ کیا میں اس بڑھاپے میں چولہے کے آگے کھڑی ہوں گی؟ ان کے یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ چیخ کر کہوں کہ آپ کی بیٹیاں تو آئے روز یہاں آتی ہیں اور میں پورے 20 دن بعد صرف 2 گھنٹے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ لیکن میں کچھ بول نہیں سکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں نے خاموشی سے کمرے میں جا کر اپنا جوڑا اتارا اور دوبارہ وہی پرانا سوتی سوٹ پہن لیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں نندوں کی فرمائشیں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ سارا دن میں نے آنسو پیتے ہوئے گزارا تھا۔ میں کباب تل رہی تھی اور میرا ذہن اپنی ماں کے گھر میں بھٹک رہا تھا جہاں میں نے سکون کے چند لمحے گزارنے کا خواب دیکھا تھا۔ شام کو جب ذیشان دفتر سے واپس آئے تو مجھے کچن میں کام کرتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ہال میں قدم رکھتے ہی پوچھا کہ سحر، تم امی کے گھر نہیں گئی؟ میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ چلی جانا۔ میں نے چولہا بند کیا اور ان کی طرف دیکھا۔ میری آواز بوجھل تھی۔ میں نے کہا کہ ذیشان میں تیار ہو گئی تھی، لیکن امی اور آپ کی بہنوں نے جانے نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مہمان آئے ہیں تو میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں۔ ذیشان نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر کندھے اچکا کر صوفے پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ چلو کوئی بات نہیں، پھر کبھی چلی جانا۔ اب امی اور آپا کہہ رہی ہیں تو ان کی بات مان لینی چاہیے تھی نا، ویسے بھی گھر کی رونق تو انہی سے ہے۔ ذیشان کا یہ بے حسی بھرا جملہ سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید وہ میری طرفداری کریں گے یا کم از کم میری اداس آنکھیں دیکھ کر میرا دکھ بانٹیں گے، لیکن انہیں بھی اپنی بہنوں کی آسائش عزیز تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں اس گھر میں صرف ایک جیتی جاگتی لاش بن چکی ہوں جس کا کام صرف دوسروں کو سکون پہنچانا ہے، چاہے اس کا اپنا سکون خاک میں کیوں نہ مل جائے۔ میں نے دوبارہ کڑھائی میں چمچ چلانا شروع کر دیا تھا اور اب میرے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، کیونکہ جہاں بہت زیادہ دکھ ہو وہاں رونا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ذیشان کے ساتھ وہ تلخ کلامی اور مائکے نہ جا پانے کا دکھ دل میں لیے کئی دن گزر گئے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کاموں میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ کسی سے بات کرنے کا وقت ہی نہ ملے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت غیر معمولی طور پر بوجھل رہنے لگی تھی۔ صبح اٹھتی تو سر چکراتا اور سارا دن نقاہت محسوس ہوتی تھی۔ اتوار کا دن تھا اور ذیشان گھر پر تھے۔ انہوں نے میری پیلی رنگت دیکھی تو اصرار کر کے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی اور ڈاکٹر نے مسکرا کر ہمیں مبارکباد دی
تو ذیشان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ذیشان صاحب، خوشخبری تو ہے لیکن ان کی حالت بہت کمزور ہے، پریگنینسی کافی نازک ہے، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، کوئی بھاری کام یا زیادہ تھکن ان کے لیے اور بچے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی ذیشان نے میرا ہاتھ تھاما اور وعدہ کیا کہ وہ اب میرا پورا خیال رکھیں گے۔ ہم خوشی خوشی گھر واپس آئے اور امی کو یہ خبر سنائی تو امی بھی ایک لمحے کے لیے خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے، میرے بیٹے کی نسل بڑھنے والی ہے۔ ذیشان نے امی سے صاف کہہ دیا کہ امی، ڈاکٹر نے اسی کام سے منع کیا ہے، اب ہمیں اس کا بوجھ بانٹنا ہوگا۔ ایک ہفتہ تو سکون سے گزرا۔ ذیشان خود کچن میں میری مدد کرتے تھے اور امی بھی تھوڑا بہت ہاتھ بٹا لیتی۔ مجھے لگا کہ شاید اب میری زندگی میں سکون آ گیا ہے، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ ابھی اگلا اتوار ہی آیا تھا اور ذیشان کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے کہ میری طبیعت صبح سے ہی بہت خراب تھی۔ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے مجھ سے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک گھر کی گھنٹی بجی اور وہی جانی پہچانی آوازیں ہال میں گونجنے لگیں۔ نائلہ آپا، شائستہ اور آسماں اپنے بچوں کی فوج لے کر دھماک سے اندر آ پہنچی تھیں۔ ان کے آنے سے گھر کا سکون لمحوں میں غارت ہو گیا تھا۔ نائلہ آپا کچن دیکھ کر میرے کمرے میں آ گئی تھیں۔ سحر، یہ کیا؟ دوپہر ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک ناشتہ نہیں بنا اور کچن بھی ایسے ہی پڑا ہے۔ میں نے بیڈ سے ٹیک لگا کر لرزتی آواز میں کہا کہ آپا، میری طبیعت بہت بوجھل ہے، ذیشان بھی گھر پر نہیں ہے اور ڈاکٹر نے مجھے سختی سے آرام کا کہا ہے۔ نائلہ آپا نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کہنے لگی کہ لو، کر لو بات، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، یہ تم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو ذرا سی بات کو سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ چلو اٹھو اور بچوں کے لیے کچھ بناؤ، وہ صبح سے بھوکے ہیں۔ امی بھی کمرے میں آ گئی تھی اور نائلہ کی طرف داری کرتے ہوئے بولی کہ سحر، دیکھو بیٹیاں آئی ہیں تو کیا وہ یہاں بھوکی بیٹھیں گی؟ ڈاکٹر تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، تھوڑا بہت کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جاؤ شاباش کچن سنبھالو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ امی، مجھے چکر آ رہے ہیں اور میرا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے، لیکن شائستہ نے وہی کھڑے ہو کر طنز کیا کہ بھائی کو تو تم نے مٹھی میں کر ہی لیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہمیں آنکھیں دکھانے لگا ہے، اب یہ بیماری کا بہانہ بنا کر ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتی ہو۔ ان کی بے حسی دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور کچن میں چلی گئی۔ پیاز کاٹتے ہوئے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا۔ میں نے بامشکل پراٹھے تیار کیے اور جب کباب تلنے لگی تو کچن کی ہبس اور تیل کی بوندیں میرا دم گھونٹ دیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ گر نہ جاؤں۔ نائلہ آپا باہر ہال میں بیٹھ کر اونچی آواز میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں امی، کیسی مکار ہے، پہلے ایسے لیٹی تھی جیسے جان ہی نہ ہو اور اب دیکھو کچن میں کیسے کھڑی ہے۔ یہ سب ہمیں نیچا دکھانے کے ڈرامے ہیں۔ اسی دوران گھر کا دروازہ کھلا۔ ذیشان کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا، وہ تھکے ہارے واپس آئے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ہال میں قدم رکھا، نائلہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے بھائی کو اپنا غلام بنا لیا ہے، جو وہ ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے۔ ذیشان نے جب یہ سنا تو ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھے جہاں میں پسینے میں شرابور دیگچی تھامے گرنے ہی والی تھی۔ ذیشان نے جب یہ میرا حال دیکھا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نائلہ آپا نے جیسے ہی ذیشان کو دیکھا، وہ فوراً پینترا بدل کر بولی کہ بھائی دیکھو، سحر کو ہم نے کہا کہ چائے بنا دو تو یہ ہم پر چلا رہی ہے۔ ذیشان نے نائلہ کی بات کاٹ کر اتنی زور سے دھاڑا کہ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا کہ بس بہت ہو گیا آپا، میں نے اپنی کانوں سے سب سن لیا ہے کہ آپ لوگ ایک حاملہ عورت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اسے اس حال میں دیکھ کر بھی آپ کا دل نہیں پسیجا؟ ذیشان کے غصے کی گونج ابھی پورے ہال میں تھمی نہیں تھی۔ نائلہ آپا، شائستہ اور آسماں پتھر کی بت بنی اپنی جگہوں پر ساکت کھڑی تھی۔ ذیشان نے جس شدت سے میرا بازو تھام کر مجھے سہارا دیا تھا، اس میں دکھ بھی تھا اور اپنی غلطی کا پچھتاوا بھی۔ وہ میری پیلی رنگت اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں دیکھ کر لرز اٹھے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنی بہنوں کی طرف مڑ کر گرجدار آواز میں کہا کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سحر کی حالت کیا ہے؟ ڈاکٹر نے اسے سختی سے آرام کا کہا تھا اور آپ لوگ یہاں بیٹھ کر اس سے فرمائشیں کر رہی ہیں۔ نائلہ آپا نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا کہ بھائی ہم تو بس، لیکن ذیشان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور بولے کہ بس بہت سن لیا میں نے، اور یہ طنز کہ میں اس کا غلام بن گیا ہوں۔ اگر اپنی بیوی کا خیال رکھنا اور اس کی تکلیف کو سمجھنا غلامی ہے تو ہاں، میں غلام ہوں۔ امی نے مداخلت کرنی چاہی کہ ذیشان بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے بہنوں سے بات کرنے کا، لیکن ذیشان کا رخ اب ان کی طرف تھا۔ امی جی، آپ تو ماں ہیں، آپ کو تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ سحر آپ کے پوتے کی ماں بننے والی ہے۔
اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا یہ میری بہن اس کا بدلہ دے پاتی؟ آج کے بعد اس گھر میں کوئی سحر پر زبان نہیں چلائے گا اور نہ ہی اسے کوئی کام کہے گا۔ یہ اس گھر کی بہو ہے، کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس گھر میں میرے اور سحر کا ساتھ چاہیے تو اسے سحر کی عزت کرنی ہوگی، ورنہ میں آج ہی اسے لے کر یہاں سے الگ ہو جاؤں گا۔ ذیشان کی یہ دو ٹوک بات سن کر امی جی کے ہاتھ سے تسبیح گرتے گرتے بچی اور نائلہ آپا کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ پھر ذیشان مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا کر خود میرے پاؤں دبانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ سحر مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری خاموشی کو تمہارا سکون سمجھ لیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے اپنے ہی میرے گھر کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا شوہر میری ڈھال بن کر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اس رات گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، نندیں چپ چاپ اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئی تھی اور امی جی بھی اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول تناؤ کا شکار رہا تھا، لیکن ذیشان اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے تھے۔ وہ صبح دفتر جانے سے پہلے میرے لیے ناشتہ خود بناتے اور امی کو تاکید کر کے جاتے کہ سحر کو بستر سے نہیں اٹھنے دینا۔ آہستہ آہستہ امی کے رویے میں تبدیلی آنے لگی تھی، شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا یا شاید وہ ذیشان کو کھونے کے ڈر سے بدل گئی تھیں۔ ایک ہفتے بعد نائلہ آپا اور شائستہ پھر آئیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا کہ کہیں پھر سے وہی سب شروع نہ ہو جائے، لیکن اس بار منظر مختلف تھا۔ نائلہ آپا سیدھی میرے کمرے میں آئیں اور میرے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ پرانی شوخی اور طنز نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر دھیرے سے کہا کہ سحر ہمیں معاف کر دو، ہم اپنی انا اور آسائش میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ تمہاری تکلیف نظر ہی نہیں آئی۔ ذیشان نے جب ہمیں آئینہ دکھایا تو ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ چلا۔ سحر تم بھی تو ہماری بہن جیسی ہو، ہم نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ بہت غلط تھا۔ شائستہ بھی پیچھے کھڑی تھی، اس نے بھی آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی کہ بھابھی اب آپ آرام کریں گی، آج کا سارا کھانا ہم خود بنائیں گے اور گھر کی صفائی بھی ہم مل کر کریں گے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے طنز کے تیر مارتی تھی۔ آج واقعی نائلہ آپا اور شائستہ نے مل کر کچن سنبھالا تھا۔ جب میں وہاں گئی تو آسما میری طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ سحر اب بس تم یہ بتاؤ کہ چاول میں کتنا پانی ڈالنا ہے۔ آسما نے ہنستے ہوئے پوچھا تو میں بھی مسکرا دی۔ وہ سب مل کر کام کر رہی تھی اور امی بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی۔ شام کو جب ذیشان واپس آئے تو گھر کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر ان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہنیں کچن میں مصروف ہیں اور میں آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور گھر کی فضا دن بدن خوشگوار ہوتی جا رہی تھی۔ اب میری نندیں آتی تو وہ مہمان بن کر نہیں بلکہ گھر کی بیٹیوں کی طرح کام بانٹتی۔ وہ میرے لیے پھل اور تحفے لاتی تھیں اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ مجھے اب اپنا گھر واقعی اپنا لگنے لگا تھا۔ ذیشان کا وہ ایک بار بولنا میرے لیے پوری زندگی کا سکون بن گیا تھا۔ انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ بیوی صرف قربانی دینے کے لیے نہیں ہوتی، اسے بھی محبت اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پورا سسرال خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد جب اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا تو پورے گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ نائلہ آپا، شائستہ اور آسما نے مل کر بچے کا عقیقہ کیا اور سارے انتظامات خود سنبھالے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کچن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں نے جب اپنے ننھے شہزادے کو گود میں لیا اور ذیشان کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ میری ساری تھکن اور پچھلے دکھ مٹ چکے ہیں۔ آج میرا گھر ایک مثالی گھر بن چکا تھا، جہاں ہر رشتہ اپنی حدود میں رہ کر ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے اور جہاں محبت ہی محبت ہے، اور یہ سب ذیشان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ میرے لیے سٹینڈ نہ لیتے تو آج میں پہلے والے حالات سے گزر رہی ہوتی۔ شوہر کو بالکل ایسے ہی اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، اس سے ہی گھر میں سکون رہتا ہے۔